السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم اور صدر نے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ علماء اور مشائخ نے کرونا وائرس کے پیش نظر وزیر اعظم کی لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عمران خان نے قومی اسمبلی کے اراکین کے گروپ سے ملاقات میں کہا ہے کہ احساس ہنگامی نقد امداد کا پروگرام لوگوں کو میرٹ، شفافیت اور منصفانہ طور پر امداد فراہم کر رہا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 8,418 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 17 افراد جاں بحق ہوئے۔ آزاد کشمیر میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن میں اس ماہ کی 24 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ برسلز اور لندن میں بیک وقت ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے والی کرونا وائرس کشمیر کانفرنس نے کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ ترکی اور امریکہ کے صدور نے کرونا وائرس کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے افغان ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے مستحکم، خوشحال اور پرامن افغانستان کے قیام میں معاونت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں ایک چیک پوسٹ پر سیکورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک جبکہ 1 جوان شہید ہو گیا۔ اور سکھ برادری نے گردوارہ کرتارپور صاحب کے متاثرہ گنبدوں کی فوری مرمت کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بے حد سراہا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ انہوں نے قومی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران کرونا وائرس کی عالمگیر وبا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ صدر نے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے حکومتی اقدامات اور وزیر اعظم کی جانب سے ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضوں کی واپسی میں ریلیف کی درخواست کے اقدام کو سراہا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ حکومت کو معاشرے کے کمزور طبقات کی امداد کے اقدامات جاری رکھنے چاہیے۔ بعد میں ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں کنٹرول لائن پر بلا اشتعال بھارتی فائرنگ کی مذمت کی گئی۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کرونا وائرس کی آڑ میں کشمیریوں کے حقوق غصب کرنے کے بھارتی اقدام کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے صدر کا شکریہ ادا کیا اور رمضان المبارک کے دوران مساجد میں باجماعت نماز اور تراویح کے حوالے سے علماء کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کے حوالے سے ان کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں علماء کے ساتھ حال ہی میں طے شدہ ضابطۂ کار اور اس پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے وفاقی وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیمی کمیشن کو ملک میں آن لائن تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے تعلیم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے طلبہ کو ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے مواصلاتی انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت ہے۔ شفقت محمود نے صدر کو لاک ڈاؤن میں ٹی وی کے ذریعے تعلیم فراہم کرنے کے اپنے وزارت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے کہا ہے کہ علماء اور مشائخ نے کرونا وائرس کی عالمی وبا سے لڑنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کی بھرپور حمایت کی ہے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے رمضان المبارک کے دوران مساجد اور امام بارگاہیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے کہا کہ علماء کرام کی تجاویز سننے کے بعد وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئندہ جمعۃ المبارک یوم توبہ کے طور پر منایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے دینی مدارس کے طلبہ کے لیے ٹیلی اسکول کی طرح کی ٹیلی ویژن نشریات شروع کرنے کے احکامات جاری کیے تاکہ وہ بھی گھر پر رہتے ہوئے تعلیمی عمل جاری رکھ سکیں۔ تمام علماء نے اکراس دی ورلڈ وزیر اعظم پاکستان کو یقین دلایا کہ انہوں نے علماء کو کرونا کے خلاف شعور آگاہی دینے کے لیے مسجد کے ممبر اور محراب جو اعتماد کا اظہار کیا ہے، انشاءاللہ علماء حضرات جو ہیں وہ انہیں مایوس نہیں کریں گے۔
ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے کہا کہ وزیر اعظم نے وفد کے شرکاء کی ان تجاویز سے بھی اتفاق کیا کہ مساجد، دینی مدارس اور امام بارگاہوں کو بھی یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں سہولت دی جائے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا، تمام مسالک کی نمائندہ شخصیات، لیڈنگ رول والے، قائدانہ جن کی صلاحیتیں ہیں، اور مشائخ اعظام جو مختلف درگاہوں اور استانوں کے سجادہ نشین ہیں، سب نے پرائم منسٹر صاحب کو اپنے حمایت اور تعاون کا یقین دلایا، اور پرائم منسٹر صاحب کی جو پالیسی ہے، ایک متوازن معتدل پالیسی، اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر قوم سے کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس عالمگیر وبا کے دوران جتنا ممکن ہو گھروں میں رہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے تو حکومت کے لیے کرونا وائرس پر قابو پانا اور لاک ڈاؤن میں نرمی کرنا آسان ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام عوام کو اہلیت، شفافیت اور غیر جانبداری کی بنیاد پر امداد فراہم کر رہا ہے۔ وہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ عمران خان نے انہیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران عوام کو امداد کی فراہمی میں بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ ارکان قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کو کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مقامی لوگوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام نادار افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ ٹیلی نار پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عرفان وہاب نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کو کورونا ریلیف فنڈ میں عطیہ کے طور پر 5 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔ انہوں نے ٹیسٹنگ کٹس، طبی عملے کے لیے حفاظتی سامان، ای لرننگ، ڈیجیٹل مہارت اور راشن کی فراہمی سمیت امدادی سرگرمیوں کے لیے بھی 1 ارب 60 کروڑ روپے کا عطیہ دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ ملک میں موجود دیگر مواصلاتی کمپنیوں کی طرح ٹیلی نار پاکستان بھی صارفین کو وزیر اعظم کو کورونا ریلیف فنڈ میں 6677 پر SMS کے ذریعے حصہ ڈالنے کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ ٹیلی نار صارفین کی جانب سے بھیجی گئی رقوم براہ راست ریلیف فنڈ میں جائیں گی۔ وزیر اعظم نے ٹیلی نار پاکستان کی جانب سے کرونا وائرس سے متاثرہ آبادی کو ریلیف کی فراہمی کو سراہا۔ پاکستان ریلوے کے ملازمین نے وزیر اعظم کے کورونا ریلیف فنڈ میں اپنی 1 روز کی تنخواہ کا عطیہ دیا ہے۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کو 5 کروڑ روپے سے زائد کا چیک پیش کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ کورونا کے 500 مصدقہ اور مشتبہ مریضوں کے لیے قرنطینہ انتظامات کے مطابق 30 میڈیکل کوچز پر مشتمل ایک ٹرین چمن روانہ کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی گنجائش کی حامل ایک اور ٹرین تفتان روانگی کے لیے تیار ہے۔ انگلش بسکٹ مینوفیکچررز نے وزیر اعظم کے کورونا امدادی فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ادارے کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر زیلف منیر نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آج ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی لوگوں کو راشن فراہم کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ EBM کی چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا کہ ان کی کمپنی نے مختلف اسپتالوں کو طبی آلات بھی عطیہ کیے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کی وبا سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 8418 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں وائرس کے 3721، سندھ میں 2537، خیبر پختونخوا میں 1235، بلوچستان میں 432، گلگت بلتستان میں 263، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 181 اور آزاد کشمیر میں 49 مریض ہیں۔ اب تک 1970 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 17 نئی اموات کے ساتھ جاں بحق افراد کی تعداد 176 ہو گئی ہے۔ اس دوران مزید 425 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی مقامی منتقلی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں اپنی یومیہ بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ 65% کیسز مقامی منتقلی کے سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں پاکستان میں تعینات غیر ملکی سفیروں کو ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات اور تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ سفیروں نے ملک وبا کے خلاف حکومت کے اقدامات کی تعریف کی اور پاکستان کو اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد بزدار نے کہا ہے کہ یومیہ ٹیسٹ کی صلاحیت میں اضافے کے ساتھ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے لیے ٹیسٹ لیبارٹریاں بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ آج سپہر ساہیوال میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا کے روزانہ 3200 ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جنہیں 10,000 تک بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے اسپتالوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کو تمام ممکنہ طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بعد میں آج شام بہاول نگر کا دورہ کیا۔
اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی سجاد۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ احساس کفالت پروگرام کے تحت لاکھوں مستحق افراد میں اربوں روپے کی امداد تقسیم کی جا چکی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں مالی امداد کی تقسیم کا شفاف پروگرام پہلے کبھی نہیں آیا۔ انہوں نے ان خیالات کے ساتھ بہاول نگر کی تحصیل چشتیہ میں احساس کفالت پروگرام کے تحت گورنمنٹ ڈگری کالج میں قائم مرکز کے دورے کے دوران کہی۔ وزیر اعلیٰ نے مرکز پر مالی امداد کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا اور مستحق خواتین سے مرکز میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر خواتین نے مرکز میں مہیا کی جانے والی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ انتہائی شفاف طریقے سے مالی امداد مل رہی ہے اور ہم وزیر اعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں۔ بعد میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہیڈ کوارٹر اسپتال چشتیہ کا دورہ کیا اور کورونا کے مریضوں کے لیے قائم وارڈ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے آئسولیشن وارڈ میں انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی۔ جی سجاد پرویز، آپ کا بہت شکریہ۔ سندھ حکومت نے کراچی فش ہاربر پر تمام فریقوں کی طرف سے ضابطۂ کار پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے مچھلیوں کے کاروبار سے متعلق سرگرمیوں کی اجازت دے دی ہے۔ مچھلیوں کو کشتیوں سے نہیں اتارا جائے گا اور عملہ کشتیوں پر ہی رہے گا، جبکہ ہر قسم کی کشتیوں کا بندرگاہ پر پہنچنے کا وقت شام 6 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ہوگا۔ ہر بولی کے بعد مچھلی منڈی اور جیٹی کا علاقہ صاف کیا جائے گا اور سینیٹائزر استعمال کر کے جراثیم سے پاک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو اپنے اپنے علاقوں میں ضابطۂ کار پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام گھروں سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں۔ بعد میں ایک پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کچھ صنعتوں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت میں یومیہ 1000 ٹیسٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج پشاور میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے محمود خان نے کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دن میں کورونا ٹیسٹنگ کی گنجائش کو 5000 تک بڑھایا جائے۔ محمود خان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے سلسلے میں حکومت سے تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے مشتبہ افراد کو قرنطینہ میں بھیجا جا رہا ہے، جہاں انہیں صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے موجودہ حالات میں فرنٹ لائن کارکنوں کی خدمات کے لیے ان کی تعریف کی۔ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، میں خاص کر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح وہ پرفارم کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اس حالات میں حکومت کے ساتھ اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ محمود خان نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے ریاست میں رواں ماہ کی 24 تاریخ تک لاک ڈاؤن میں توسیع کی ہے۔ حکومت کے ترجمان ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے آج مظفر آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت بدھ کو تمام فریقوں سے مشاورت کے بعد لاک ڈاؤن پالیسی کے حوالے سے آئندہ حکمت عملی کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج ریاست میں کورونا کے کسی نئے کیس کی تشخیص نہیں ہوئی، جبکہ 16 مریضوں کی ٹیسٹ رپورٹس منفی آئی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کورونا وائرس کی وبا کے دنوں میں بھارت میں بی جے پی کی مسلمان مخالف پالیسیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے معروف کشمیری رہنما راجہ محمد حیدر کی برسی کے حوالے سے آج مظفر آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مسلمان اور ہندو مریضوں سے الگ الگ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کووڈ-19 کشمیر کانفرنس کے اختتام پر جاری ہونے والے اعلامیے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جموں و کشمیر کے بارے میں جنرل اسمبلی کی قراردادوں اور انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی 2018 اور 2019 کی رپورٹس کی سفارشات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ کانفرنس بیک وقت لندن اور برسلز میں ویڈیو لنک پر منعقد کی گئی، جس کا اہتمام کشمیر یورپی پارلیمنٹ کے کل جماعتی گروپ اور کشمیر کولیشن تنظیم نے کیا تھا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنا جابرانہ تسلط قائم رکھنے کے لیے شرمناک انداز میں کورونا وائرس کی آڑ لے رہا ہے۔ اعلامیے میں اس پر تشویش ظاہر کی گئی کہ مقبوضہ کشمیر کا آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں بدلنے کے لیے بھارتی آئین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید حریت رہنماؤں اور کارکنوں سے ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے آج سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ ان میں سے زیادہ تر قیدی جیلوں میں 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزار چکے ہیں۔ انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جیل میں 10 سال گزارنے کے بعد کوئی بھی قیدی ضمانت کا حقدار ہوتا ہے، تاہم مقبوضہ کشمیر کے قیدیوں سے امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس، ریڈ کراس کی عالمی کمیٹی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سے اپیل کی کہ وہ جیل میں قید کشمیریوں کی رہائی اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ادھر بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دنیا کے 20 بڑے اقتصادی ملکوں کے ایک ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھنوم نے گروپ 20 پر زور دیا کہ وہ اشیاء ضروریہ کی پیداوار میں اضافے اور ان کی منصفانہ تقسیم کے لیے مل کر کام کرے اور ایسی تجارتی رکاوٹوں کو دور کرے جو ڈاکٹرز، طبی عملے اور مریضوں کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں۔ انہوں نے گروپ 20 کے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کی کوششوں میں تعاون جاری رکھیں۔ ترکی اور امریکہ نے کرونا وائرس کے عالمگیر وبا کے خلاف جنگ میں تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات 1,66,000 سے زیادہ اور متاثرہ افراد کی تعداد 24 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ سر فہرست ہے، جہاں مصدقہ مریضوں کی تعداد 7,50,000 سے زیادہ اور اموات 40,000 سے زیادہ ہیں۔ اسپین میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ گزشتہ روز 399 افراد ہلاک ہوئے۔ ادھر ایران نے پابندیوں سے متاثرہ اپنی معیشت کی بحالی کے لیے شہروں کو ملانے والی شاہراہوں اور بڑے شاپنگ سینٹرز کو کھولنا شروع کر دیا ہے۔ جرمنی نے بھی اپنی چھوٹی دکانوں کو کھولنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مستحکم، خوشحال اور پرامن افغانستان کے قیام میں معاونت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ افغانستان کے اپنے عبوری ہم منصب حنیف اتمار کے ساتھ آج ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے سے افغان قیادت کے پاس افغانستان میں پائیدار امن و سلامتی یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کا نادر موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل میں اپنا مفاہمتی کردار مخلصانہ انداز میں جاری رکھے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں افغان شہریوں کی نقل و حرکت اور سامان کی ترسیل میں سہولت دینے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں ایک حفاظتی چوکی پر فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ پاک فوج کے ایک سپاہی نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق میران شاہ میں دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا۔ سیکورٹی فورسز نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے حوالدار اکبر حسین خان شہید، جبکہ 3 فوجی زخمی ہوئے۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے شدید طوفان اور تیز ہواؤں کے باعث گردوارہ کرتارپور صاحب کے احاطے میں کچھ گنبدوں کو نقصان پہنچنے کے حوالے سے صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں کہا ہے کہ متاثرہ گنبدوں کی مرمت پہلے ہی کر لی گئی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی اور سکھ برادری نے متاثرہ گنبدوں کی فوری مرمت پر پاکستان کی کوششوں کو بے حد سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا تعمیر شدہ گردوارہ کرتار صاحب پاکستان کے عوام اور اس کی قیادت کی طرف سے سکھ برادری کے لیے تحفہ ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے مینگرووز کے جنگلات اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بحریہ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مینگرووز کی شجرکاری مہم برائے 2020 کے افتتاح پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ مہم حکومت کی کلین اینڈ گرین پاکستان کا حصہ ہے۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا کہ پاک بحریہ گزشتہ 4 سال سے مینگرووز کی شجرکاری مہم چلا رہی ہے، جس کے دوران 60 لاکھ سے زائد مینگرووز سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پودے ساحلوں پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ T20 ورلڈ کپ کی راہ میں نئی رکاوٹ حائل ہونے لگی۔ ٹیموں کو آسٹریلیا میں پھنس جانے کا خوف ستانے لگا۔ کورونا کے سبب حالات خراب ہوئے تو وطن واپسی مشکل ہو سکتی ہے۔ جمعرات کو ICC ٹیلی کانفرنس میں اس خدشے کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ رواں برس 18 اکتوبر سے 15 نومبر تک شیڈیول ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دوسرے کھیلوں کی طرح اس ایونٹ پر بھی غیر یقینی کے سائے لہرا رہے ہیں۔ ICC اور مقامی آرگنائزنگ کمیٹی شیڈیول پر ہی ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے پر امید ہے۔
ICC کے چیف ایگزیکٹو کمیٹی کی اہم ٹیلی کانفرنس جمعرات کو شیڈیول ہے. اس کے ایجنڈے میں ٹیموں کے نئے خدشے کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور اس بارے میں بھی غور کیا جائے گا. بند دروازوں میں شائقین کے بغیر میچ کرانے کا آپشن بھی زیر غور آئے گا. اسی طرح چیف ایگزیکٹو کمیٹی ٹیسٹ چیمپئن شپ پر بھی بات کرے گی. پاکستان نے اس کے شیڈیول میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے. قومی کرکٹرز کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ کا آغاز ہو گیا ہے. ٹرینرز کی جانب سے 6 کھلاڑیوں کے سیٹ بنا کر ان سے باری باری مشقیں کروائی جا رہی ہیں. یوں اگلی ڈرل سے پہلے سانسیں بحال کرنے کے لیے مناسب وقفہ بھی مل جاتا ہے. پش اپ، سٹ اپ، چن اپ اور بلگیرین اسکواٹ سمیت مختلف مشقوں کے ذریعے کرکٹرز کی فٹنس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اگر کسی کھلاڑی کو مناسب جگہ دستیاب نہ ہو تو وہ ٹیسٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ خود ہی کر سکتا ہے. کوئی پابندی نہیں ہوگی. ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق نے کہا ہے کہ آن لائن آزمائش کا مقصد گھروں تک محدود کھلاڑیوں کو جسمانی طور پر مستعد اور وقت آنے پر ایکشن کے لیے تیار رکھنا ہے. ان پر کسی قسم کا جرمانہ نہیں کیا جائے گا اور امید ہے کہ حالات جلد نارمل ہوں گے اور شائقین کرکٹ ایکشن دیکھ سکیں گے. ذرائع کے مطابق ٹیسٹ دینے کا فیصلہ بھی کھلاڑیوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. مناسب جگہ میسر نہ ہونے پر مشکل آزمائش سے استثناء حاصل ہوگا. سابق قومی کپتان ظہیر عباس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے میچ فکسنگ کو جرم قرار دینے کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ماضی سے لے کر حال تک بدعنوانی میں ملوث تمام پاکستانی کرکٹرز کا احتساب کیا جائے. ان کا کہنا تھا یہ قابل ستائش فیصلہ ہے جس پر بہت پہلے عمل ہو جانا چاہیے تھا. PCB کا حالیہ اقدام اس حوالے سے بھی قابل ستائش ہے کہ اس سے جنٹلمین کھیل کو مزید شفاف بنایا جا سکے گا. بنگلہ دیشی وکٹ کیپر بیٹسمین مشفق الرحیم نے کرونا وائرس کے متاثرین کی امداد کے لیے اپنا وہ بیٹ نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو انہوں نے 2013 میں سری لنکا کے خلاف گال ٹیسٹ میں ڈبل سینچری کے دوران استعمال کیا تھا. کورونا وائرس نے پابندی کے شکار ایتھلیٹس پر ٹوکیو اولمپکس کے دروازے کھول دیے ہیں اور قوت بخش ممنوعہ ادویات کے استعمال پر 4 سال کی پابندی کی مدت پوری کرنے والے ایتھلیٹس اگلے سال ٹوکیو اولمپکس گیمز میں شرکت کر سکیں گے. آسٹریلوی میڈیا کے مطابق ایتھلیٹکس انٹیگریٹی یونٹ نے واضح کیا ہے کہ قوت بخش ممنوعہ ادویات کے استعمال پر 4 سال کی پابندی کو کسی ایونٹ کے لیے نہیں لگایا جاتا بلکہ یہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہوتی ہے. فرانسیسی حکومت نے ٹور ڈی فرانس 2020 29 اگست تک منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے. سائیکل ریس جو 27 جون کو ہونا تھی کورونا وائرس کی وبا کے باعث ملتوی کر دی گئی. اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں. پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچوئل فورم اور آل کراچی انڈسٹریل الائنس کے صدر میاں زاہد حسین نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد کی بندش سے دونوں جانب کے تاجروں کو بھاری نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں جبکہ دونوں ممالک میں صنعتی خام مال اور کئی ضروری اشیاء کی قلت بھی پیدا ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سرحد کی دونوں جانب پھنسے ہزاروں گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر عملہ بھی ابھی تک کورونا وائرس کا ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے سرحد کو مکمل طور پر کھول دیا جائے تاکہ سپلائی مزید متاثر نہ ہو. راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے حکومتی اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ تعمیراتی شعبے کے ساتھ آٹو سیکٹر کو بھی بتدریج کام کی اجازت دی جائے. راولپنڈی چیمبر کے گروپ لیڈر سہیل الطاف نے کہا کہ معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے اقدامات قابل ستائش ہیں. وزارت منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات نے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگراموں میں کابینہ ڈویژن کے لیے مجموعی طور پر اب تک 30 ارب 18 کروڑ 7 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے ہیں. حکومت نے ڈویژن کے ترقیاتی کاموں کے لیے رواں مالی سال کے لیے 39 ارب 98 کروڑ 64 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کیے ہیں. خلیجی ملک قطر کو جاری مالی سال کے دوران برآمدات میں نمایاں اضافہ اور درآمدات میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی 2019 سے لے کر مارچ 2020 تک کی مدت میں قطر کو برآمدات میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 45.93% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 667.82 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ کے اختتام پر 33,400.65 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 399 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا. آج مجموعی طور پر 375 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید 161 روپے 77 پیسے اور قیمت فروخت 165 روپے 54 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 201 روپے 87 پیسے اور 206 روپے 61 پیسے، UAE درہم 44 روپے 3 پیسے اور 45 روپے 8 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 82,562 روپے رہی.
कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 55,571 मीट्रिक टन सामान की नकल अमल हुई, जिसमें से 34,061 मीट्रिक टन बरामदी और 21,510 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। तिजारती खबरों के बाद कुछ खबरें फन की दुनिया से। ट्विटर पर 13 अप्रैल को शुरू होने वाले मी एट 20 चैलेंज ट्रेंड में शोबिज फनकार बहुत दिलचस्पी से हिस्सा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर मी एट 20 चैलेंज ट्रेंड खूब मकबूल हो रहा है। जब हुमायूं सईद ने अपनी 20 साल की उम्र में ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो मद्दाहों की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए गए। हदीका कियानी ने लॉकडाउन की वजह से ब्यूटी सैलून्स और उनसे वाबस्ता कारोबारी अफराद की सपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है। उन्होंने कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से बंद होने वाले ब्यूटी सैलून से वाबस्ता खवातीन की माली मुश्किलात का तस्करा करते हुए एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें कहा कि इस कारोबार से वाबस्ता 80% ब्यूटी सैलून्स की लड़कियां बेरोजगार हो गई हैं। उन्होंने अपील की कि ऐसे SOPs बनाए जाएं जो ब्यूटी सैलून्स के लिए भी फायदेमंद हों और लॉकडाउन में आसानियां पैदा करें। मॉडल और अदाकारा महनूर ने फिल्मी स्टूडियो से मुंसलिक अफराद में राशन तकसीम किया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मुस्तहिक फनकारों की जल्द माली इमदाद करें और साहिब हैसियत फनकार भी अपना किरदार अदा करें। गुलकारा और अदाकारा शाहिदा मिनी ने कहा है कि ये वक्त सिद्क़े दिल से ज़रूरतमंदों की मदद का है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी की मदद ऐसे करनी चाहिए कि जिसकी मदद की जाए उसको शर्मिंदगी का एहसास न हो। अदाकारा कुबरा खान ने गहरे पानी से खौफ के फोबिया को शिकस्त दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की जिसमें अदाकारा समुंदर में वाटर स्कूटर चलाती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बुलंदी से डर नहीं लगता, तेज रफ्तार गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, लेकिन गहरे पानी से खौफ आता था जिसे उन्होंने दूर कर लिया है। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। दुनिया भर में नए नोवल कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में अरबों अफराद घरों तक महदूद हैं, जिसके नतीजे में ग्रुप वीडियो कॉल्स की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ ऐप्स ने इस मौके से फ़ायदा उठाया है। व्हाट्सएप में बहुत जल्द ग्रुप वीडियो कॉल में शामिल अफराद की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, जो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 4 होती है। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की तहकीक में बताया गया है कि वर्जिश से इस नए नोवल कोरोना वायरस की जानलेवा पेचीदगियों का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि एक एंटी ऑक्सीडेंट एसॉट की सतह में वर्जिश के नतीजे में इजाफा होता है, जो फेफड़ों के जानलेवा अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने निज़ाम शमसी से मावरा नए सैयारों के दरियाफ्त के लिए जो नई खलाई दूरबीन बनाई है, वो आजमाइश के बाद अपने अव्वलीन मुशाहिदे में मसरूफ़ हो गई है। इस दूरबीन को कोके ऑपक्स का नाम दिया गया है, जो दी कैट्रिक एक्सोप्लैनेटिक सैटेलाइट का मुखफ़्फ़फ़ है। मुसलसल 3 हफ्ते के टेस्ट के बाद ये हबल खलाई दूरबीन की तरह अपने मदार में है। एस्प्रिन दिल के अमराज और फालिज से बचाने वाली एक जादुई दवा तस्वुर की जाती रही है। अब इसके बारे में मजीद शवाहिद मिले हैं कि ये कई अक़साम के सरतान से भी बचाती है। बहुत सारे मुतालियात और साइंसी रिपोर्टों के तज्ज़ियाती जायज़े यानी मेटा स्टडी से मालूम हुआ है कि एस्प्रिन निज़ाम हाजमा और मैदे वगैरह के सरतान को रोकने की सलाहियत रखती है। और अब मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल डॉक्टर मोहम्मद हनीफ से। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक अगले चंद दिनों के दौरान मुल्क के ज्यादातर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। तफसील के मुताबिक कल दिन के वक्त पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सूबा सिंध, बलोचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ दिन तक मौसम खुश्क होगा। 2 रोज के बाद बलोचिस्तान के शुमाली हिस्सों में डेरा गाजी खान और चंद दिन तक मौसम बदस्तूर खुश्क। इस दौरान खित्ता पोटोहार में गंदम की कटाई के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और वादियों में मजीद बारिश होने की तवक्को है। इस्लामाबाद में आज दिन का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 32, पेशावर में 30, मुजफ्फराबाद में 25, 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म और सदर ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। उलमा और मशाइख ने कोरोना वायरस के पेश नज़र वज़ीर आज़म की लॉकडाउन की हिकमत अमली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में इस माह की 24 तारीख तक तौसीह कर दी गई है। तुर्की और अमेरिका के सदूर ने कोरोना वायरस की आलमी वबा से निपटने के लिए ताउन करने पर इत्तेफाक किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद,
مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک کھیل اور تجارتی خبریں عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور فن کی خبریں ایس ایم عباس، کوارڈینیشن ایڈیٹر اعجاز حسین، مدیر اعلیٰ عبدالرؤف خان اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔